بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد قباء کی تعمیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں تشریف لانے کے بعد جو پہلا کام کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر مزدوروں اور معماروں کا کام کیا، چنانچہ چند دنوں کی محنت سے یہ مسجد تیار ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جانے کے بعد بھی ہر ہفتے قباء تشریف لے جاتے اور اس مسجد میں نماز ادا فرمایا کرتے۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں رکھی گئی۔ اسلام کی پہلی مسجد قباء یا مسجد نبوی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا قیام تقویٰ کے حصول کے لیے ہے۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہو زیادہ حقدار ہے کہ تو اس میں نماز کے لیے قیام کرے۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو خواہش رکھتے ہیں کہ وہ پاک ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ پاک بننے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مدینہ کی طرف روانگی اور پہلی نماز جمعہ۔ قباء میں 10 روز زائد عرصہ قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر انصار و مہاجرین کی ایک بڑی تعداد آپ کے ہمراہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ یہ قافلہ شہر کی طرف رواں دواں تھا کہ راستے میں نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم بن عوف کے محلے میں ٹھہر کر خطبہ دیا اور نماز ادا کی۔ گو کہ اس سے پہلے جمعے کا آغاز ہو گیا تھا، مگر یہ پہلا جمعہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ پہلے خطبہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاص طور پر تقویٰ پر قائم ہونے کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد سے جمعے کی نماز کا طریقہ باقاعدہ طور پر جاری ہو گیا۔ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا کیا تھا اس جگہ ایک مسجد تعمیر ہو چکی ہے جو مسجد الجمعہ کے نام سے موسوم ہے۔ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ دوبارہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جس گھر کے قریب سے گزرتے وہ جوش و محبت سے آگے بڑھ کر عرض کرتے، یا رسول اللہ، یہ ہمارا گھر، یہ ہمارا مال و جان حاضر ہے اور ہمارے پاس حفاظت کا سامان بھی ہے، آپ ہمارے پاس تشریف فرما ہو۔ مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کی خوشی بھی اس موقع پر دیدنی تھی۔ وہ جوش و محبت میں گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر خوشی کے گیت گا رہی تھیں، یعنی آج ہم پر کوہ وداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کے چاند نے طلوع کیا ہے، اس لیے اب ہم پر ہمیشہ کے لیے خدا کا شکر واجب ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے پر ہر چہرہ باغ و بہار ہو گیا اور کفر و شرک کی جگہ توحید کی روشنیاں جگمگانے لگیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ تشریف لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اس دن مدینہ کا گوشہ گوشہ روشن ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بنو نجار کے محلے میں پہنچی تو ان کی خوشی دیدنی تھی۔ سب کی زبان پر اب ایک ہی سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میں تشریف فرما ہوں گے۔ ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ یہ فخر اور یہ عزت اسی کے حصے میں آئے۔ بعض لوگ جوش محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی باگوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے۔ یہ حالت دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو کہ یہ اس وقت معمور میں ہے، یعنی جہاں خدا کا منشا ہوگا یہ وہیں بیٹھ جائے گی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں، چنانچہ اونٹنی آگے بڑھتی رہی اور تھوڑی دور جا کر اس جگہ بیٹھ گئی جہاں بعد میں مسجد نبوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات تعمیر ہوئے۔ یہاں بیٹھنے کے بعد اونٹنی دوبارہ اٹھ گئی، مگر چند قدم چلنے کے بعد پھر لوٹ آئی اور اسی جگہ جہاں پہلے بیٹھی تھی دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی منشا میں یہی ہماری قیام گاہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اپنے لوگوں میں سے یہاں قریب ترین گھر کس کا ہے؟ اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے اور عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر ہے اور یہ میرا دروازہ ہے، تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ اور ہمارے لیے کوئی ٹھہرنے کی جگہ تیار کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے مکان کو ٹھیک کر کے آ گئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اندر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کے آگے کا واقعات اگلی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں پلیز۔